السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کا حالیہ دورہ امریکہ کئی حوالوں سے اہم تھا، جن میں پاکستان کے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ سے سیکیورٹی تعلقات، پاکستان اور بھارت کے کشیدہ معاملات، افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی شورش، ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ کے خدشات اور پاکستان کے شدت پسندی کے خلاف جنگ جیسے اہم ایشوز شامل تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور امریکی صدر براک اوباما کے درمیان ہوئی ملاقات کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایک طرف صدر براک اوباما نے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی اور آپریشن ضرب عضب کی تعریف کی، تو ساتھ ساتھ کولیشن سپورٹ فنڈ جاری رکھنے اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کی بھی یقین دہانی کروائی۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان سے حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کرنے اور عالمی امن میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے تصفیے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک بھارت امریکی ثالثی پر تیار نہیں ہوتا، امریکہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست میں جو تعلقات ہوتے ہیں یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جس میں دشمنی اور دوستی مستقل نہیں بلکہ صرف قومی مفادات کے تحت ہوتی ہے۔ امریکہ قندوز حملے کے بعد افغانستان میں اپنی فوجیں مقررہ وقت سے اب زیادہ رکھنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ افغانستان میں امن کا جو راستہ ہے یہ اسلام آباد سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ ادھر پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر سے بھارت کے خدشات کو بھی امریکہ مد نظر رکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے سے پاک امریکہ تعلقات میں واقعی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جیسا کہ حکومت اس وقت دعویٰ کر رہی ہے؟ اور کیا امریکہ پاکستان کے مطالبات اور خدشات کو دور کرنے میں کامیاب ہوا؟ اگر ہوا تو کس حد تک؟ آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار سروپ اعجاز صاحب۔ سروپ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے ظفر ہلالی صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں گی 92 نیوز کی اینکر پرسن آسما شیرازی صاحبہ، اور ٹیلی فون لائن پر ہی ہمیں جوائن کریں گے رؤف کلاسٹر صاحب۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، مجھے ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آسما اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے اس دورے کو بھرپور طریقے سے کور کیا ہے، ساری انفارمیشن رکھتی ہیں۔ بارہا ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے ساری انفارمیشن سے ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی رکھا۔ میں بھی اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آسما سے کروں گی۔ آسما، پاکستان میں اس دورے پر کافی حد تک تنقید کی جا رہی ہے کہ جو خواہشات تھیں پاکستان کی، جو توقعات تھیں، ظاہر ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت کامیاب دورہ رہا، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں کہتی دورہ کرنے کے بعد ہمارا دورہ ناکام ہوا۔ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ نے بڑا کلوزلی اس کو دیکھا ہے، واچ کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جب پریس ٹاک بھی کی آپ نے وہ بھی سنی، ملاقات کے بارے میں بھی آپ جانتی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس دورے کو ایک کامیاب دورہ کہا جا سکتا ہے؟ شازیہ، میرا خیال ہے کہ ہر دورے کے جو ہے وہ منفی اور مثبت پہلو ہوتے ہیں، اور دیکھنا یہی ہے کہ ہم ان سب کو کیسے کمپائل کر کے اس کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو جو مثبت پہلو یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت جو ٹریڈ کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جو پاکستان چاہ رہا تھا بہت ساری جگہوں پہ، یعنی خاص کر کے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے تک ایکسس کی بات کر رہے تھے، اس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو ڈیفنس پروکیورمنٹ ہے ان کی امریکہ کے اندر تجارت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت پذیرائی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پاکستان کا یہاں پہ مطالبہ تھا جو کہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں تک اس کے مثبت پہلوؤں میں ایک اور پہلو یہ کہ کشمیر کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ذکر آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک مل کے اس معاملے کو طے کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی امریکہ کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ پہلی بار اس کو بھی بہت زیادہ یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک نیگیٹو پہلو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جیسے کل جیسے پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے فوری بعد جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے، یا وائٹ ہاؤس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے باقاعدہ انڈین جرنلسٹ کو بلایا
اور ان کو پریس کانفرنس میں یہ بریف کیا کہ جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں جب تک کہ بھارت نہیں چاہتا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ امریکہ جو ہے وہ بھارتی صحافیوں کو بلا کے ان کو کلیریفائی کرنی پڑی اپنی پوزیشن. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ اس حوالے سے ہے. اس دورے کے اندر پاکستان جو ہے افغانستان چونکہ فوکل پوائنٹ تھا, جوہری پروگرام جس کے بارے میں کل وزیر اعظم نے کہا. افغانستان میں بات کرتی ہوں آسما, افغانستان میں بات کرتی ہوں. پاکستان کی جانب سے جماعت الدعوہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دیا گیا. اس کا مطالبہ بھارت بھی ہم سے بارہا کرتا رہا ہے. تو اسے ہم بھارت کی کامیابی نہ سمجھیں امریکہ میں کہ امریکہ نے بھارت کا ساتھ دیا اس بات میں کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ کارروائی کریں, جماعت الدعوہ کے خلاف آپ لوگ کارروائی کریں, اور وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی بھی کرائی. بالکل, یہ اس بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے, اور ہم نے یہ سوال بھی وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور واپس جا کے پوری کا آپ کر پائیں گے اس کمٹمنٹ کو پورا کہ نہیں کر پائیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرب عض شروع کیا ہے وغیرہ وغیرہ, جو آپ نے ان کا موقف سنا. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو لمیٹیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے یہ جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی میٹنگ جاری تھی تو ایک سٹیٹمنٹ پہلے سے آ گیا تھا اور فارن آفس نے اس کو جاری کر دیا. اسی طرح سے وائٹ ہاؤس نے بعد میں کیا, لیکن یہ پہلے ISI چیف یہاں سے ہو کے گئے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ سارا ایجنڈا وہ مرتب کر کے گئے ہیں. اور ابھی اس کے فوری بعد آرمی چیف یہاں پہ آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ. تو نیچرلی پرائم منسٹر کو ان کو ایک پولیٹیکل ویلیڈیٹی کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جمہوری لوگوں کو, جمہوری اداروں کو فوقیت دی جاتی ہے اور کانگریس ان سے کل یہ سوال پوچھ سکتی ہے, لہٰذا انہوں نے پرائم منسٹر کو یہاں پہ بلایا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیا ہے. اصل جو چیز ہے ظاہر ہے جو یہاں پہ لکھا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے وہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جب یہاں پہ آئے گی یا آرمی چیف نیکسٹ منتھ یہاں پہ آئیں گے وہ فائنلائز کریں گے. ایک امپورٹنٹ بہت پہلو ہے شازیہ کہ یہاں پہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر بہت بات کی گئی تھی. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک لفظ ہے نیوکلیر ٹیررزم, کہ اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے گا. یہ لفظ بہت نیگیٹو ہے اور پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جس پیرائے کے اندر یوز کیا گیا اور جس طرح سے شکوک و شبہات کے اندر جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر اس کو ڈالا گیا ہے, یہ کوئی بہت اچھا لفظ نہیں پاکستان کے لیے لکھا گیا اور نہ یہ کوئی اچھی چیز لکھی گئی ہے. سو پاکستان کو ایک رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پہ اب یہاں کمٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہ ہم کسی طرح سے اپنے نیوکس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکیں گے اور نہیں لگنے دیں گے. لیکن یہاں انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ جو چھوٹے درجے کے ہتھیار ہیں ایٹمی وہ پاکستان میں کہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ لگے. اس لیے اس لفظ کو, اور یہ بھی انڈیا کی ڈیمانڈز کے اندر ہے, اور انڈیا نے آپ کو یاد ہوگا جب مودی جی یہاں پہ تھے امریکہ کے دورے میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا رہا ہے اور اس طرح کی لفظ پاکستان کے لیے استعمال ہوتے رہے. سو بہت ساری کمٹمنٹس ہیں اور دونوں اپنے اپنے کارڈز کھیلتے رہے. میں اس کو بالکل ناکام دورہ نہیں کہوں گی. $70 ملین پاکستان کی لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے یہاں سے گیا ہے. یہ ایک بہت ہی اس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ معاہدہ ہے. اور ہم کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں $70 ملین کی وجہ سے. سرود صاحب دیکھیں یہ تو ایک کامیابی ہے اس دورے کی. میری نظر میں ایک کامیابی یہ ہے شاید کہ جو امریکہ کی انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پہ رہی ہے وہ خالصتاً سیکیورٹی لینس سے رہی ہے کہ پاکستان ایک ایلائے ہے افغانستان کے لیے, چاہیے ایک کانڈویٹ ہے جیسے آپ نے فرمایا اپنے ابتدائیے میں کہ شاید اسلام آباد کی ضرورت کابل کی رستے کی ہے. مگر ہماری انگیجمنٹ یہ لگا, اگر آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں, کلین انرجی کی حد تک دیکھیں یا ٹریڈ کی حد تک دیکھیں یا باقی اگر آپ براڈر ایجنڈا دیکھیں تو شاید سیکیورٹی معاملات کے گرد گھوما ہے. لیکن کچھ اس بار بات اور بھی ہوئی کیونکہ جو بھارت کی جہاں تک بات ہے اگر آپ ان کی انگیجمنٹ دیکھیں واشنگٹن کے ساتھ تو وہ کوئی سیکیورٹی کی نہیں ہے, وہ اب ٹریڈ کی ہے. وہ بائی لیٹرل پاکستان کو کیونکہ اب اپنی گفتگو بڑھانی ہے. مجھے خیال ہے کہ شاید اس لحاظ سے کچھ پہلا قدم ہے. میں یہ کہنا کہ یہ کوئی نیا موڑ ہے, یہ کوئی نیا دور ہے, یہ تو شاید درست نہیں ہوگا. مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان صرف ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی ایلائے نہیں ہے. اگر اور یہ CSF جو ہے آگے بھی بڑھنے چاہیے. دیکھیں اور کوئلیشن سپورٹ فنڈ جو ہے خالی وہ ہم جو پاکستان کی جو کاسٹ ہے اس جنگ کی وہ خالی کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے تو کور نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی معاملات ہوں, بیرونی سیکیورٹی معاملات ہوں, یا پاکستان کی جو
ٹریڈ کے معاملات ہوں، کیونکہ ایڈ کی جگہ، اور ہم نے دیکھا شاید، دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو زیادہ پریپیئرڈ ہو سکتے تھے، یہ ممکن تھا، زیادہ ایک براڈر کنسلٹیشن ہو سکتی تھی، اس پہ پارلیمان میں بات ہو سکتی تھی پہلے کہ ایجنڈا آپ کا مطلب اس سے بہتر ایجنڈا پیش کیا جا سکتا تھا، اس سے بہتر ایجنڈا کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بہتر ایجنڈا یہ ہو سکتا تھا، یہ بھی میں اس کو ناکام دورہ آسمان کی طرح نہیں کہوں گا، مگر اس سے بہتر ایجنڈا یہ ہو سکتا تھا جس پہ یہ جو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپس کر رہے ہیں جس سے ہماری مارکیٹس کو خطرہ ہے اگر وہ وہاں پہ کرتے ہیں، تو جس ٹریڈ کی بات تھی، بائی لیٹرل ٹریڈ کی، جو کہ ہوئی، جو کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہے، میرا خیال ہے اس پہ فوکس زیادہ، اگر جتنا زیادہ ممکن ہوتا، کیونکہ جہاں تک بات، ایک اور بات ہوئی لشکر طیبہ کی، حقانی نیٹ ورک کی، اس کو میں اتنی نیگیٹو بات اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں بہرحال پاکستانی ریاست یہ کہہ چکی ہے کہ بلا تفریق یہ کارروائی کریں گے، تو اس لیے اس کو اگر انہوں نے جا کے اس کو ری افرم کر دیا، لیکن ہمارے بھی افغانستان میں کچھ کنسرن ہے، وہ بھی میں آسمان سے بات کروں گی، اس پہ اوباما صاحب نے ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے۔ جنرل صاحب، آپ کے خیال میں کہ اس سے بہتر بھی کوئی ایجنڈا ہو سکتا تھا، آپ اسے کامیاب دورہ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جتنی بھی چیزیں آسمان نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ بعض اچھی ہیں، لیکن وہ اتنی وائٹل نہیں ہیں جتنے کہ پاکستان کے اس خطے میں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ آپ آسمان نے ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح بھارت کے ان کو جرنلسٹ کو بلا کے تو علیحدہ پریس کانفرنس کی ان کے خدشات دور کرنے کے لیے۔ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پریشان تھے، ڈر رہے تھے کہ بھارت اس سے کچھ ایسا مطلب نہ نکالے کہ وہ غالباً کوئی ایسی چیز کر دی گئی ہے پردے کے پیچھے جو بھارت کے خلاف ہے۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ وہاں پہ امریکہ نے جو رول ادا کیا ہے وہ بھارت کے مفادات کی نگہداشت کرنے کے لیے ایک نگران کا رول ادا کیا ہے۔ آپ نے کہیں یہ نہیں سنا کہ ملا فضل اللہ اور خالد عمر خراسانی وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کا کون ذمہ دار ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ حقانی کے خلاف ایکشن لیں، لیکن حقانی جو ہے وہ طالبان کے ساتھی ہیں، اور آپ طالبان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے گفتگو ہوگی اگر ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے اگر کوئی لیڈر یہاں پہ موجود ہے تو ان کی جو وار مشینری ہے، جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے، وہ ساری اکراس دا بارڈر ہے، ان کے خلاف ہم جا کے کیوں لڑیں؟ اور پھر جب ہم اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے امن کے لیے، تو ہمیں یوں کہا جاتا ہے جیسے ہم ہی صرف ذمہ دار ہیں، جو سپوائلرز ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کہ ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا۔ اب افغانستان میں انڈین لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ پاکستان نے اس سے زیادہ کیا تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیکیورٹی شیئرنگ کا ایگریمنٹ ان کو پرپوز کیا کہ ہم انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ یہ تعاون بڑا گہرا ہو سکتا تھا، لیکن اس کو بلو اپ کیا گیا انڈیا کے کہنے پہ افغانستان میں، اور اس کو ختم کیا گیا، کوئی امریکہ نے بات نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ڈوزیئرز کا قصہ ہم اچھالتے رہے، امریکی پی گئے اس کو۔ اب اگر پاکستان کو آج بھی کہا جائے کہ آپ ایپی سینٹر ہیں، آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں، تو جو 60-70 ہزار انسان یہاں مرے ہیں وہ انڈیا میں مرنے چاہیے تھے، وہ تو نہیں وہاں مرے۔ 2008 سے لے کے آج دن تک انڈیا میں کوئی قابل ذکر دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، پھر بھی وہی انڈیا کا راگ الاپا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو کشمیر کا قصہ ہے وہ پہلے اسی طرح کہتے رہے کہ جی آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، ہم انکریج کریں گے آپ کو۔ وہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں کی اوباما صاحب نے۔ نئی بات تو نہیں ہے۔ جان کربی نے جو انڈینز کو بریفنگ دی اس میں اس نے خاص طور پہ کہا کہ جی ہم دونوں کو انکریج کریں گے، تو انکریج تو ہم پچھلے 67 سال سے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکچوئل جو کرکس ہے، جو ہمارے بڑے کروشل قسم کے جو پرابلمز ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ، جن کا خطے میں بہت بڑا ہمارے اوپر ایفیکٹ آ سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہر بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں امن لائیں۔ پاکستان میں امن لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پاکستان میں امن لانے کے لیے بات کوئی نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح۔ ہلالی صاحب ذمہ داری لینے کو تیار۔ ہلالی صاحب تو یہ میں اس سے مایوس ہوں ان چیزوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ہلالی صاحب۔ دیکھیے، شکر ہے آپ نے کچھ پوچھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ یہ جو پورا جوائنٹ کمیونیکے ہے یہ تو امریکہ نے ڈیزائن کیا ہے ہندوستان کے لیے۔ مانے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے یہ جو کلوزز انہوں نے انسرٹ کیا ہے اور نواز شریف صاحب کے منہ میں ڈالا ہے۔ میں تو حیران ہوں
مثال کے طور پہ یہ کمیونیکے انڈیا کے لیے ہے اور وہ پرائیویٹ ایشورنسز جو دیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو وہ پاکستان کے لیے ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. مثال کے طور پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ طالبان حقانی گروپ جو ہے should be unable to operate from soil of Pakistan. معاف کریے, ٹی ٹی پی جو ہے یہ کیوں نہیں پھر ساتھ نواز شریف صاحب نے انسسٹ کیا کہ ٹی ٹی پی should not be able to operate from soil of Afghanistan. مجھے بتائیں بالکل یہ کیا ضرورت ہے صرف ادھر. اچھا دوسری بات یہ, اور ساتھ ساتھ وہ کہتے کہ آکیوپائنگ پاور جو ایک آکیوپائنگ پاور ہے وہ تو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور دوسرا اور کابل تو یونائٹڈ اسٹیٹس, دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ٹی ٹی پی ادھر سے آپریٹ نہیں کریں تو وہ اپنا ریسپانسبلٹی کو پورا کریں, وہ نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اینڈ افیکٹو میکنزم ہندوستان کے ساتھ ہم نے بنانا چاہیے. بھائی وہ نہیں بنانا چاہتے, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو اگر وہ بات نہیں کرتے تو یہ میکنزم آ نہیں سکتا. تو آپ کیوں نہیں کہتے تو ایک تھرڈ پارٹی کو لے آئیں, انمو گپ کو لے آئیں, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ. اچھا اور چلیے دیکھیے, میں حیران ہوں کہ پاکستان ول ٹیک ایکشن اگینسٹ یو این یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ وین انڈیا. اچھا ہندوستان آرم کر رہا ہے, ٹرین کر رہا ہے, فائنانس کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو اور بی ایل ایف کو, صحیح, مگر انڈیا کا کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ نہ کرے. پاکستان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں ہلال صاحب, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد آئیں گے تو اسی پوائنٹ کو ہم اٹھائیں گے کہ ہمیں تو حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی کرنے کا کہہ دیا گیا, لیکن امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی کمٹمنٹ نہیں آئی کہ افغانستان میں بیٹھے جو دہشت گرد ہیں, ملا فضل اللہ بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کر جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا, ان کو کون روکے گا. اس پر ہمیں امریکہ کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ کیوں نہیں نظر آئی, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آسما, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں انفلوئنس ہے. امریکہ پاکستان کو تو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا سبق پڑھاتا ہے, لیکن افغانستان میں بیٹھ کر جو لوگ دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ ہم امریکہ سے کمٹمنٹ کیوں نہیں لے سکے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں, انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے, وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کو روکا جائے. کیا یہ ہماری ناکامی نہیں تھی اس دورے میں کہ ہم کمٹمنٹ کوئی نہیں لے سکے کہ ہمارے خلاف کارروائیوں کو روکا جائے؟ بالکل شازیہ, کمزور جو اقوام ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا مقدمہ لڑیں گی. حالانکہ ہم نے 60,000 لوگوں کی جانیں دی ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا ثبوت اس بات کا نہیں ہے, اس سے بڑی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ پاکستان میں اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. آج پرائم منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے خلاف آپ ہم سے کارروائی کرنے کو چاہ رہے ہیں, آپ انہیں کو پھر ہمارے ذریعے سے ٹیبل پہ بھی لانا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایک میسج جو ہے وہ آج یو ایس آئی پی, جو کہ یہاں کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ تھنک ٹینک گروپ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہی کے خلاف ہم کارروائی کریں اور پھر انہی کو ٹیبل پہ لا کے مذاکرات بھی امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کرائیں. تو یہ کوئی ایک طرح سے تضاد ہے. سو یہ پہلی بات ہے, اور بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ہوئی ہو, کیونکہ اس میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ بڑھایا گیا تھا. تقریباً 45 منٹ یہ میٹنگ جو ہے یہ بڑھائی گئی, اس کا وقت بڑھایا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو دونوں ملکوں نے آپس میں بات کی ہو, جو دو طرفہ معاملات پہ بات ہے اس کے اندر یہ ہوئی ہو. لیکن بہرحال ایک بات بہت اہم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت اچھی نیگوشیٹنگ پوزیشن پہ ہے. پاکستان بہت اچھے علاقائی تعاون کے حوالے سے, کیونکہ ٹوٹلی ڈیپینڈنس ہے اس وقت امریکہ کی اور انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی پاکستان کے اوپر, اگر وہ افغانستان کے اندر پیس بھی چاہتے ہیں اور اگر وہ افغانستان کے اندر پیس چاہتے ہیں اور افغانستان کے گروپس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے یہ بالکل اندیا دیا ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا. جو میں اکنامک اس کی بات کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندوستان بھی اس وقت جو پرائرٹی پہ رکھ رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاشی تعاون کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے. پاکستان کو ایک کامیابی ہوئی ہے, جیسے یہ ٹیفا کے اندر جو کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے,
اس کے اندر پاکستان کے یہ بات مان لی گئی ہے کہ جو مارکیٹ ایکسیس ہے وہ پاکستان کو دی جائے گی، اور پھر جو ہمارے ڈیفنس کے اندر جو دفاعی ہمارے ہتھیار یا جو ہماری چیزیں ہیں، آلات ہیں، وہ یہاں پہ امریکہ میں ہم بیچ پائیں گے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. پھر لڑکیوں کے ایجوکیشن وغیرہ، تو یہ ظاہر ہے کہ جو اس فرنٹ کے اوپر ہے وہ بات بہت ہوئی ہے چیزیں. اب ظاہر ہے آرمی چیف آئیں گے اور وہ اس پہ بات کریں گے. یہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو فیل گڈ فیکٹر ہے ضرب عضب کے بعد بہت اچھا ہے. اس کا کریڈٹ ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ عسکری قیادت کو جاتا ہے. اور یہ بھی کیا امریکی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اور جب ہمارے پرائم منسٹر وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کے دورے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ امریکی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہاں پر. پروپیگنڈا ہے. دیکھیے حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ آپ لائک اٹ اور ناٹ وہ تو پنڈی میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد بھی لیا ہے، ان کے ساتھ ان کو حوصلہ دیا ہے اپنی کانگریس کو سامنے دکھانے کے لیے، اپنی کمیٹیوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ورکنگ ڈیموکریسی ہے جس کے اندر فیصلے جو ہیں ان کی پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور جو یہاں سے ان کے دورے سے پہلے ISI چیف یہاں پہ جو ملاقاتیں کر کے گئے ہیں، ظاہر ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اس کو فائنلائز کیا جائے گا جب آرمی چیف یہاں پہ آئیں گے. اور یہاں بھی پینٹاگون انٹرفیئر کرتا ہے، یہاں بھی پینٹاگون بہت سی چیزوں کے اندر جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں قیادتیں اس وقت جو پولیٹیکل اور جو سیاسی عسکری قیادتیں ہیں وہ مل کے اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کہ ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے کیسے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، وہ کس طرح سے امریکہ کو کنونس کر پائے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ ہیں. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کا اظہار بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کچھ وقت لگے گا، اور یہ آگے جا کے اس کے اوپر ان کو آنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت بالکل ان کو فکس کیے ہوئے ہیں، اور ہماری جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، اس نے ہمارا جو ویٹ ہے وہ بہت بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لالی صاحب، آپ نے آسما کی باتیں سنی، ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ $50 ملین کیری لوگر بل میں رکھا گیا ہے پاکستانی اخباروں اور میڈیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے. اور اگر آپ کوئی اخبار پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایڈیٹوریلز لکھے جاتے ہیں ان پہ وہ اس کا بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ انفلوئنس ان پہ یہ اثر ہو رہا ہے، مانے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں انفلوئنس. مثال کے طور پہ ایک اخبار ہے، انگریزی اخبار، جس کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر اس نے کیا لکھا آج؟ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بالکل صحیح بات ہے، پاکستان شوڈ ناٹ انڈلج ان پراکسی وار. ہاں، مانے کہ ہم پراکسی وار میں نہیں انڈلج کرنا چاہیے. دیکھیے، امریکہ ہمیں استعمال کیا اور مجاہدین کو ہمیں استعمال کیا روس کے خلاف پراکسی وار لڑنے کے لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں پراکسی وار میں نہیں جانا چاہیے. اب ایک اور بات، پراکسی کا مطلب ہے کہ آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے پراکسی کو، ایجنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. کیا ہم افغان طالبان کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اگر ہم کنٹرول کرتے تو آج تک سیف فضل اللہ زندہ نہیں ہوتا، ہم اس کو ختم کر دیتے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں انڈیا کو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پراکسی وار نہیں کرنا چاہیے، مگر ہندوستان جو BLF اور TTP کے ساتھ پراکسی وار لڑ رہا ہے ہمارے خلاف، جو ڈووال نے کہا ہے لڑ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حقانی کچھ نہیں کر سکتا وداؤٹ پاکستان ہیلپ. اگر حقانی کچھ نہیں کر سکتا ادھر وداؤٹ پاکستان ہیلپ، تو TTP اور BLF کر سکتی ہے وداؤٹ انڈین ہیلپ. اور میں کہوں گا اینڈ وداؤٹ امریکہ کلوزنگ اٹس آئیز. دیکھیے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیونیکے اور یہ پوری جو اسالٹ ہوا ہے پاکستان میں، امریکہ میں نتھنگ لیس دین دیٹ. یہ جوائنٹ کمیونیکے میں اسالٹ ہوا ہے اور ادھر بھی اسالٹ ہو رہا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنسیز ہماری پالیسیز بناتے ہیں؟ CIA اور پینٹیگن کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. پورا ویتنام وار کس نے شروع کیا؟ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب ان چیزیں پڑھتے ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں، ہمارے لیڈرز جو ہیں جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ دوسری بات یہ ہے، کون سے اخبار آپ پڑھ رہے ہیں؟ وال اسٹریٹ جرنل. کون سے اخبار آپ پڑھتے ہیں؟ نیو یارک ٹائمز. کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہودی ان کو کنٹرول کرتے.
وہ تو ایسا ہی ٹھیک ہے ہے نا جیسے آپ جا کے امریکہ کا امیج اسلامک ورلڈ میں اب جا کے کسی سے پوچھیں کیا امیج ہے امریکہ میں اسلامک آگے ورلڈ، بڑھتے ہیں اور جنرل اگر صاحب۔ پوری دنیا صرف بالکل جنرل صاحب، امریکہ پاکستان کو جدید ترین 8 F-16 طیارے جو ہے نا وہ دے گا، اس کا مطلب امریکہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ دفاعی تعلقات کو ضرور برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے ابھی یہ F-16 والا قصہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا۔ جان کربی سے جب یہ کوشچن پوچھا گیا تو اس نے اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ابھی اپروو ہونے والا ہے، اور 8 جہاز پاکستان کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ یہ تو وہ کمی ہے تھوڑی بہت جو F-16 کا آپ کا بیڑا ہے، اس میں کچھ جہاز کم ہوئے، آپ ان سے وہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ کا مین سٹے یہ نہیں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لالی پاپس ہیں جو دے کے آپ کو تو خوش کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ $70 ملین یا کوئی اور دیے جائیں، میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ان سے ایک پیسہ نہ پکڑیں۔ قومی وقار برباد ہو گیا، یہ روز آپ کو یہی کہتے ہیں، ڈو مور جب کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں اتنے پیسے دیے، ابھی تک آپ نے کام پورا نہیں کیا، تو یہ تو قوم کو بالکل میں سمجھتا ہوں ذلیل کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کس سے ایڈ لینا انصاف پاکستان مانگ رہے کو ہیں؟ بند کر دینا اس شیطان سے نہیں، بند نہیں کرنا چاہیے، آپ دشمنی مت مول لے، لیکن پیسے اگر وہ دیتے ہیں دیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں سوسن رائس آئی اور آ کے تھریٹ کر گئیں کہ $300 ملین جو آپ کو ہم نے دینا ہے وہ ہم روک دیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے، تو آپ اس کو چپ رہیں گے، یہ روکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ قومی وقار کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اب ہم انصاف اس سے مانگتے ہیں جو کرائم میں پارٹنر ہے، انڈیا اور یہ دونوں پارٹنرز ہیں کرائم میں۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان میں 14 سال سے امریکہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، نیٹو پورے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو ہر شخص کی موومنٹ کا پتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ناک کے نیچے انڈیا کیا کر رہا ہے وہاں پہ، کیا اس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ اور پھر چک ہیگل نے خود کہا کہ جی انڈیا وہاں سے پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں کرتا ہے، وہ ان کا سیکٹری ڈیفنس تھا، اس نے پہلے یہ سٹیٹمنٹس دی اپنی تقریروں میں۔ تو یہ چیزیں ساری ان کو پتہ ہیں، لیکن چونکہ ایک جرم میں وہ شامل ہیں، وہ کبھی اپنے روکنے کا کام نہیں کریں گے۔ پاکستان کو اس کا واویلا مچانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف کمزور ہے، ہم نے ڈوزیئر تو پھیلائے دنیا میں جا کے 2 جگہوں پہ دے دیے، لیکن ہمیں اپنی تقریروں میں بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کی بات کہی نہیں۔ ہم ان کو کیوں نہیں کہتے کہ بھی اگر ہم ٹیررزم کروا رہے ہیں انڈیا میں، انڈیا ہم سے بات نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے پاکستان ٹیررزم بند کرے، تو وہ ٹیررزم اگر ہم بند کریں جو ہو رہا ہے تو انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر یہ 60,000 لوگ جو ہمارے ہم وہاں سفارتی طور پر کمزور ہوئے؟ اس طرح کے دوروں سے ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ امریکہ سے شاید ہم پتہ نہیں کیا لینے جا رہے ہیں، امریکہ کیا دے گا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے سوروپ صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لوں گی۔ آسما آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین مجھے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید سرف صاحب، ہم امریکہ سے توقعات زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں یا ہماری سفارتکاری کمزور پڑ جاتی ہے؟ دیکھیں ہماری سفارتکاری میں بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس امریکہ میں یہ فیلنگ ہو، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ طاقت کا محور ہیں، تو جب آپ کا پرائم منسٹر جائے گا اور ہی از ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو بی ٹیکن سیریسلی، تو پھر توقعات پہ پورا اترنا یا نہ اترنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے یہ پہلے انٹرنلی آپ یہ گفتگو کریں عسکری قیادت کے ساتھ، باقی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ آپ کی بات میں وہ وزن تو ہو۔ اگر آپ نے سیکیورٹی امور پہ بات کرنی ہے اور بات آپ کی ایسی ہو کہ شاید یہ ڈیسیجن میکنگ ڈز ناٹ لائی ود یو، تو پھر آپ یہ سیریسلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سیریسلی لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ تعلق پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایگزیجریٹڈ ہوپس ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یا تو امریکہ، اور ہم دونوں طرف ایکسٹریم سے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یا تو ہمارا سیویئر ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسے 4 پیسے دے دے گا جس سے پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، یا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے کرا دے گا، ہم بھارت بھی کشمیر ہمیں دلوا دے گا، افغانستان میں امن کرا دے گا۔ یہ تو معاملہ، اور ہمارا مقدمہ جو ہے یا تو وہ 2 ایکسٹریمز میں ہوتا ہے، یا پھر ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہمارا انیمی نمبر 1 ہے جو کہ تمام وقت ہمارے خلاف سازش میں گزارتا ہے۔ دیکھیے امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، یہ سمجھنا کہ وہ ہمارا ویل وشر ہے بھی درست نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ وہ کوئی صریحاً ہمارے خلاف ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اب نئے الائنس بننے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ اب دیکھنا ہے، بالکل آپ نے درست سنا، ہم ان الائنسز میں اپنے آپ کو کہاں پلیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں
ہماری یہ ٹریڈیشنل ہلالی صاحب بیٹھے ہیں, ہماری ٹریڈیشنل فارن پالیسی جو ہے اس کی ریلائنس آن امریکہ اتنی رہی ہے کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے, اور یہ توقعات کی جو بات ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب جائیں گے. جہاں تک جو پہلے ہم نے افغانستان پہ بات کی, اگر یہ افغانستان پہ ایک ڈائیلاگ نہیں کر سکے وزیر اعظم, جو انہوں نے گارنٹیز دی, بہرحال وہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر ٹھیک نہیں تھی, تو اگر اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکے, اس کی بنیادی وجہ مجھے ہماری فارن پالیسی کیا اس لیے نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی پراپر وزیر خارجہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس وزیر, اب امید یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ گئے ہیں, تو شاید ایک فل ٹائم وزیر خارجہ بھی لگ جائے. لیکن یہ اگر ہمیں اس کی آپٹکس دیکھنی چاہیے کہ کیا what are we conveying to the world, کہ the Prime Minister of Pakistan does not have the time or inclination to appoint a full-time foreign minister. ایک طرف ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے اسٹریٹجکلی پلیسڈ ان دا وار آن ٹیرر, اور دیکھیں یہ جنگ کی جہاں تک بات ہے, جنرل صاحب نے یہ فرمایا, ہمارا یہ امریکہ کو یہ باور کرا دینا کہ بھئی یہ جنگ جو ہے, وائٹ ہاؤس کے باہر جو واشنگٹن میں جو احتجاج کیا, ہم نے کوشش کی کہ ایم کیو ایم کے کسی لیڈر کو ٹیلی فون لائن پر لے لیا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آخر جب آپ کی شکایت کے لیے کمیٹی بن گئی شکایات کو دور کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے جو گھر کے جھگڑے ہیں انہیں آپ ملک سے باہر, گھر سے باہر کیوں آخر لے کر جاتے ہیں؟ لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ احتجاج تو ہم نے کر لیا, لیکن ہم اس پر ٹی وی پر آ کر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. جنرل صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی, کیا ایم کیو ایم کو یہ احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ ایسے موقع پر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اوباما صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا وہاں جا کر اس احتجاج سے میسج دینا جا رہے ہیں کہ دوسرے ملک آئیں اور ہیلپ کریں آ کر کراچی آپریشن میں ہماری, ہمیں بچائیں آ کے اس آپریشن سے؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو بڑے گھنونے الزام لگاتی رہی ہے جن کی بنیاد قطعا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک ہے. ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, اور اگر پاکستانی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تو پھر تو ہر چیز کی جا سکتی ہے. لیکن ماضی میں پی ٹی آئی بھی وہاں پہ احتجاج وغیرہ کرتی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب ان کے ملک کا وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہو اور وہ اپنے ملک کی وکالت کرنے کسی سلسلے میں جائے تو اس کے خلاف وہاں پہ آپ اٹھ کے تو مظاہرے شروع کر دیں. وہ مظاہرے آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ آپ پاکستان میں بولتے رہیے, لیکن کم از کم باہر کے ملکوں میں جب ہمارا وزیر اعظم یا کوئی بھی جاتا ہے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں اس کے لیے وہاں پہ جا کے کوئی آسانی پیدا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو وہاں پہ شرمسار اور ذلیل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ سد باب کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں. سروب صاحب دیکھیں, میں ایک صرف ریمارک امبیسڈر ہلالی صاحب کی بات, کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ٹریڈیشنل پالیسی رولرز کی رہی ہے ٹورڈز امریکہ وہ فلاڈ ہے, تو آئی واز ان اگریمنٹ ود ہلالی صاحب. دوسری بات ایم کیو ایم کی, دیکھیں جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایک ڈسٹنکشن جو ہے حکومت کی اور ریاست کی. نواز شریف صاحب جب جاتے ہیں امریکہ تو وہ مسلم لیگ نواز کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں جاتے, پورے ملک کے اور وہ ریاست کی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جو مسائل ہیں, جو ڈس ایگریمنٹس ہیں, میرا خیال ہے وہ جنرل صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ ڈومیسٹک ہی رکھنے چاہیے. اور یہ جو نیا ٹرینڈ ہے, یہ ہم نے پی ٹی آئی کا بھی ریسنٹلی دیکھا یا ایم کیو ایم کا بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فورن مدد مانگنا جو ہے فار ڈومیسٹک میٹرز, فار انٹرنل میٹرز, میرا خیال ہے کہ یہ تو نان سینسیکل ہے, اور میرا تو خیال ہے کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک کے اداروں پر اعتماد نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کسی جا کے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سیاست کرنا ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک اٹس ہائیلی امپراپر اینڈ انکنڈیمیبل. ظفر ہلالی صاحب, یور کامنٹ پھر مجھے کلوزنگ دینی. بس میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے حرکتوں سے وہ جو کھڈا ہے جس میں وہ ہیں وہ اور بھی اٹ گیٹس ڈیپر اینڈ ڈیپر. افسوس کی بات یہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تھے, آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ تھی واشنگٹن ڈی سی سے, اور سروپ ایجاب صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف راوری کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. شازیہ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.